بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 6 آنورڈ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ میننگ اور اس کے بعد تھوڑی سی ڈیٹیلز دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جن، کفروا، سب نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، خواہ انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم، یا نہ، تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں، لا، نہیں، یؤمنون، وہ سب ایمان لائیں گے، ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا، اور من الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من، جو، یقول، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، اور آخر، بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر، حالانکہ، ما ہم، نہیں وہ، یؤمنون، سب ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان کو جو، آمنو، ایمان لائے سب، وما، اور نہیں، یخادعون، وہ سب دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، وما، اور نہیں، یشعرون، وہ سب شعور رکھتے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، بس بڑھا دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، مرضاً، بیماری میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، اس وجہ سے جو، کانو، تھے سب، یکذبون، وہ سب جھوٹ بولتے۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ہدایت ہے، اور ہدایت کس کو ملے گی؟ جو متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ تو پھر اللہ نے خود ہی ہمیں بتا دیا کہ متقی لوگوں کی خوبیاں کیا ہیں، ان کے اندر کون کون سی صفات ہوں گی، جو کہ ہم نے پچھلی 5 آیات میں دیکھا، اور انشاءاللہ آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور گروہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیات میں ان کا ذکر کر کے بس بات ختم کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا انشاءاللہ ہم ان 2 آیات میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فرمایا، اور ان منافقین کے بارے میں بتایا کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور چوتھا گروہ جو تھا فاسقین کا تھا، فاسق کا گروہ تھا کہ ایسے لوگ جو فاسق ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ آج کے لیسن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں جو 2 آیات میں بتایا ہے نا، وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد منافقین کے بارے میں تھوڑا بہت کور کریں گے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
یہاں یہ بات نہیں کہ جس نے کفر کیا اسے کوئی ہدایت نہیں، یعنی وہ کسی وقت بھی ایمان نہیں لا سکتا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حقیقت آ گئی اور انہوں نے اسے اچھا سا سمجھ بھی لیا، ایمان اور کفر کا فرق لیکن کے درمیان جو بھی فرق ہے وہ اس کو انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود اپنے کفر کے اوپر اڑ گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص غلطی سے کفر میں پڑ گیا ہو یا اس کے سامنے حقیقت ہی نہ آئی ہو، تو جب اسے اسلام کی دعوت دی جائے اور حقیقت بتائی جائے تو وہ ہدایت پر آ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کفار مکہ کی طرف۔ اگر دعوت تبلیغ دیں تو شاید وہ آ جائیں، لیکن منافقین کا جو ہے جو معاملہ وہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور کانوں پر۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر شروع میں نہیں لگا دی گئی تھی، بلکہ ان لوگوں نے حقیقت جاننے کے بعد ایمان کو رد کر دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی سماعت پر بھی۔ اور پھر ہے وَلَا أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا تھا اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہاں دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک رکوع کے اندر کل 7 آیات میں 2 گروہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن کی تعلیم سے صحیح فائدہ اٹھایا، ان میں ہدایت کا مادہ موجود تھا، تو ان کے سامنے دعوت آئی اور انہوں نے قبول کی اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ دوسرا گروہ وہ جس نے حق کو پہچان کر اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کر دیا، یعنی کفار لوگ۔ اور آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ آخرہ وما ہم بمؤمنون، یعنی کہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ غور کریں تو آپ کو فرق نظر آئے گا کہ وہ کس پر فٹ آتا ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ کردار کشی 2 طبقات پر ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک طبقہ علماء یہود کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور جو رسول آئے، جو 1.25 لاکھ کے قریب تقریباً رسول آئے، ان کو بھی مانتے ہیں، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، بس اس لیے ہمیں بھی مسلم مانا جائے۔ تو مدینہ میں جو نفاق کا پودا پروان چڑھا نا، وہ دراصل علماء یہود کے ذریعہ اثر ہی پروان چڑھا، کیونکہ علماء یہود ہی ایسے تھے جنہوں نے کہ حق کو چھپا رکھا اور اپنے آپ کو انہوں نے بڑا عالم فاضل کر کے باقی لوگوں تک جو تھی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام روشن دلائل ان کی کتابوں میں بیان کیے تھے، وہ انہوں نے صرف اپنے تک ہی رکھ لیے اور باقی عام لوگوں کو اس سے بالکل باخبر رکھا، بلکہ کچھ اپنے سے باتیں شامل کر کے بڑھا چڑھا کے بھی ان کو لوگوں کو بتاتے تھے، اور ساتھ کیونکہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ ان بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ اس حسد کے اندر رہ کے وہ بہت دور تک نکل گئے تھے۔ اس کی تفصیل ہم آگے جو آیات آئیں گے اس کے اندر ان کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ بلکہ اپنے آپ وہ انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو جال میں پھنسا رہے ہیں۔ ایسا
بھسارے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں 142 میں منافقوں کے بارے میں یہی بات بڑے واضح انداز میں آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ منافقین لوگوں میں بھی شعور نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو تو مسلمان ہی سمجھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہیں ایسا ہی کفار مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ انہوں نے ایسے ہی کفار مکہ سے ٹکر لے لی ہے، لڑائی کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، ہم بس آپس میں کچھ ان کی مان کے، کچھ اپنی مان کے، کچھ ان کی اپنی منوا کر جو ہے نا بات صحیح صلح صفائی سے ختم کر دینی چاہیے تھی، تو امن کے ساتھ امن ہو تو، اور امن کے ساتھ رہتے، امن کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کرتے۔ منافقین میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو صرف دھوکہ دینے ہی کے لیے اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہی جو تھا مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کو شعور ہی نہیں تھا۔ آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یعنی ان کے دلوں میں روگ ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ اس کو نفاق سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ایک شخص وہ جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، پھر جو بھی ہو اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جان، مال، اولاد، سب کا سب۔ لیکن دوسرا شخص وہ جو حق کو پہچان لینے کے باوجود حق کو رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہتے ہیں۔ اور ایک شخص وہ جو آیا تو اسلام میں، مگر کردار کشی کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آخرت بھی چاہتے ہیں اور دنیا کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت بھی مل جائے۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس روگ کو اور بڑھا دیا۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم حق پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اگر راہ حق سے فرار حاصل کر لیں تو پھر اللہ ان کو ایسے ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور بڑی سے بڑی برائی بھی معمولی سی نظر آنے لگتی ہے، اور یوں بڑھتے بڑھتے یہ کفر کی دلدل میں جا گرتے ہیں۔ جہاں سے نکلنا ہی بہت مشکل ہو جاتا، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی بے وقوف بنا دیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہودیوں کو بھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ در حقیقت اللہ نے ان کے لیے گمراہی کا راستہ جو ہے نا وہ وسیع کر دیا، آسان کر دیا ان کے لیے گمراہی کا راستہ، اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ جب ہم کفار کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، لیکن منافقین کے لیے عذاب علیم، یعنی کہ دردناک عذاب کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے۔ کیوں دردناک عذاب؟ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین جو ہے نا وہ دوزخ کے آخری حصے میں ہوں گے، جسے درک کہتے ہیں، اور درک ایسا درجہ ہے کہ دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔